اور اب وہ جو پروپیگنڈا صوبائی حکومت سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں سیاسی مفادات کے لیے، اب وہ پروپیگنڈا بند ہو جانا چاہیے۔ وہ پیپلز پارٹی والوں نے MQM والوں سے سیکیورٹی واپس لے لی، کیا معاملہ ہے؟ MQM اور پیپلز پارٹی مل کر نورا کشتی کر رہی ہیں اور یہ آپس میں لڑ کر شہر کو برباد کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں کھیل کے میدان میں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسا پاکستان کو ضرور یہ ٹورنامنٹ کھیلنا چاہیے۔ کچھ بڑے غلیظ سے گانے ہیں جن کے بول بہت غلیظ سے ہیں، وہ گانے وہاں پر پہنیں، ان کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان گانوں میں نک دا کوکا گانا بھی شامل ہو گیا۔ مریم نواز کی شبیہ والی بہت سی پتنگیں تیار ہیں، لیٹس سی کہ اب کس کی چلتی ہے، 804 کی چلتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو وادی تیرا میں ہم نے دیکھا کہ کافی دن سے ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ وہاں جو ہے وہ فوج آپریشن کر رہی ہے، لیکن آج جو ہے وہ وفاقی وزراء جس میں خواجہ آصف تھے، عطا طارر اور اختیار ولی، وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کلیئرٹی سے چیزیں بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ KP کی صوبائی حکومت یعنی وہ اپنی ساری ناکامیوں کا جو ملبہ ہے وہ فوج پہ ڈال رہی ہے۔ اس حوالے سے بات ہوگی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ MQM سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، مصطفیٰ کمال اس پہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو واپس کر دیں، لیکن جو سندھ حکومت ہے اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیکیورٹی واپس نہیں لی۔ اس پہ بات ہوگی اور پھر ایک ہم نے دیکھا کہ کچھ دن سے 28ویں ترمیم کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، 28ویں ترمیم آ رہی ہے، لیکن 28ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا 28ویں ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم واپس لی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بات ہوگی اور پھر کرکٹ کا سب کو انتظار رہتا ہے اور T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے، لیکن اس میں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا، پاکستان نے ان کے ساتھ سٹینڈ لینے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا، اور پیر تک اس کا ڈیسیژن ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اب پاکستان کو جو ہے وہ اپنے دبنگ فیصلے لے لینے چاہیے یا محتاط فیصلے لینے چاہیے، اس پہ بات ہوگی۔ اور بسنت ایک تہوار ہے، پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ بسنت آ رہی ہے اور جشن لے کر آ رہی ہے، لیکن ایک تصویر کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ وہ تصویر کون سی ہے اور کیوں پابندی لگائی گئی ہے، اور کچھ گانوں کے اوپر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پابندی ہے، کہ وہ نوٹیفیکیشن ایکچولی کس چیز پہ تھا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیل بھرو تحریک کا آغاز محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، اور 8 فروری کو انہوں نے پہیہ جام ہڑتال کی کال بھی دے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہیہ جام ہڑتال ہوتا ہے یا جیل بھرو تحریک ہوتی ہے۔ ان تمام تر موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ بڑی خبر تو یہ آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ کافی دن سے وادی تیرا کا جو ایشو تھا، وہاں پہ لوگوں کی جو نقل مکانی تھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور اب جو ہے آج وہ وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں سارا کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ صوبائی حکومت اور جرگہ جو ہے وہ آپس میں کوارڈینیٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور تمام تر چیزیں جو ہیں ان کے اکارڈنگلی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر اس نقل مکانی کو ایک بحران کی شکل دے دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں ناکامی ہے صوبائی حکومت کی؟ میرے خیال میں جو آج کی خواجہ آصف کی، اختیار ولی کی اور عطا طارر کی پریس کانفرنس تھی، بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی۔ ایک صوبے کے لوگوں کے ذہنوں میں سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے یہ ڈالا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ جرگہ بھی صوبائی حکومت کا، نوٹیفیکیشن بھی صوبائی حکومت کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر کا یہ ٹی وی پر آ کر کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا وہاں پر، لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ تیرا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں تھانہ بھی کوئی نہیں ہے۔ Exactly. یہ وہاں پر صوبائی حکومت کی صورتحال ہے، لیکن انہوں نے کہا انٹیلیجنس بیس آپریشن ٹارگیٹڈ چھوٹے چھوٹے وہ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ بہت مدت سے ہو رہے ہیں۔ جو ڈرامہ رچایا گیا کہ یہ جو لوگ اب یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، یہ چونکہ کوئی بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور فوج لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، اتنی سردی میں انہیں نکلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس لوگوں کے، اس صوبے کے عوام میں غلط قسم کے خیالات ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ عطا طارر نے ایک مثال بھی دی کہ 1889 کی کوئی کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ،
یہ تو ہر سال یہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں. جب ان کے علاقے میں سخت موسم آتا ہے, برف باری ہوتی ہے, شدت ہو جاتی ہے موسم کی, تو یہ نقل مکانی کر جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. تو اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب وہ جو پروپیگنڈا صوبائی حکومت سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں سیاسی مفادات کے لیے, اب وہ پروپیگنڈا بند ہو جانا چاہیے. تو ہمارے صاحب اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو فوج کے اوپر ایسے الزامات لگا رہے ہیں ان کو بلانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آپ ایویڈنس دیں نا کوئی؟ پھر ایویڈنس تو ان کے پاس ہے, وہ نوٹیفیکیشن ہر جگہ چل رہا ہے جو صوبائی حکومت کا ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن ہے, جرگے کا نوٹیفیکیشن ان کا. یہ میرے خیال میں اس پروپیگنڈے کے خلاف بڑے پولائٹ اور سمجھدار پڑھے لکھے طریقے سے انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیٹس سی کہ ابھی آگے جو ہے ایشو کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے. ہمارے صاحب بات کر لیں ایم کیو ایم کے حوالے سے, ہم نے دیکھا کہ سانحہ گل پلازا کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آئیں اور ایم کیو ایم اسپیشلی کھل کے سامنے آئی, اور اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں نے ایم کیو ایم والوں سے سیکیورٹی واپس لے لی. کیا معاملہ ہے؟ اچھا بھائی, پیپلز پارٹی کے دوست میرے سے ذاتی طور پہ کافی ناراض ہیں, تو اس کے لیے, اور ناراض نہیں ہونا چاہیے, پیپلز پارٹی کے لوگ عموماً نہیں ہوتے, لیکن کچھ اچھی باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے وہ بھی کرنی چاہیے. جی پلیز. ہم نے گل پلازا پہ بڑا سخت پیپلز پارٹی پہ تنقید کی, لیکن اچھی باتیں یہ ہے کہ ایک حادثہ ہو گیا, ایک سانحہ ہو گیا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا. ایک تو اچھی بات یہ اناؤنس کی گئی کہ جتنے لوگ انتقال ہوا ہے یا مارے گئے ہیں ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. جو دکاندار ہیں ہر دکاندار کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دکاندار ہیں جن کا بزنس خراب ہو گیا, سامان جل گیا, ان کے لیے 1 کروڑ روپیہ بلا سود قرضے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اور وہ قرضہ اس کے سود کے اوپر جو سود ہوگا یا انٹرسٹ ہوگا یا پروفٹ ہوگا وہ ان دکانداروں سے نہیں لیا جائے گا, وہ سندھ حکومت خود ادا کرے گی. تو یہ پیپلز پارٹی کے اچھے اقدامات ہیں گل پلازا کے حوالے سے. اچھا, تو پھر ایم کیو ایم سے سیکیورٹی کی واپس لے لی ہے؟ ایم کیو ایم والے تو تنقید کر رہے تھے ان کے اوپر, اس وجہ سے لیے واپس. اب آ جائیں اصل بات پہ. دیکھیں, جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت تنقید ہوئی ہے گل پلازا کے حوالے سے, اور بہت زیادہ پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی اس موضوع پر سینسٹیو ہو گئی ہے. حالانکہ نہیں ہوتے, یہ لوگ تنقید سے کبھی پریشان نہیں ہوتے, لیکن بڑا سینسٹیو ہو گئی ہے. اور انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا کوئی آبجیکٹو, کوئی مطلب کیمپین بنا کے تنقید کی جا رہی ہے. اور اس پہ ایم کیو ایم نے بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے. گل پلازا ایم کیو ایم کو تو موقع چاہیے تھا نا. تو اس پہ اب 2 خبریں آ رہی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ایم کیو ایم کے لوگوں سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی تو کوئی واپس نہیں. سندھ حکومت کی سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح کا کنفیوژن ہو آپ کسی سے بات کر لیں. ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا جی کہ سیکیورٹی بہت سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم نے سیکیورٹی واپس نہیں لی. اچھا, اس دوران سندھ حکومت کے ترجمان کا بھی ایک میسج آ گیا, ایک پیغام آ گیا. انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ پولیس کے افراد کم ہیں, پولیس کی نفری کم ہے, شاید اس وجہ سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہو. مصطفیٰ کمال سے میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتائیں اصل صورتحال کیا ہے. انہوں نے کہا اصل صورتحال یہ ہے کہ رات 11 بجے جو میرے ساتھ اسکواڈ موجود تھا وہ لڑکے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں واپس جانا ہے, ہمیں سندھ حکومت نے کہہ دیا. اچھا, پھر ساتھ ہی انہوں نے بتایا اسی وقت انیس قائم خانی کی بھی سیکیورٹی گئی, اسی وقت خالد مقبول صدیقی کی بھی سیکیورٹی چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی واپس لی گئی تھی. لیکن پھر بعد میں جب پریشر پڑا تو چند گھنٹوں کے بعد یا 12-13 گھنٹوں کے بعد وہ سیکیورٹی واپس بھی ہو گئی. مصطفیٰ کمال نے اس کی بھی تصدیق کی ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی واپس لی گئی تھی ان سے اور پھر بعد میں دوبارہ واپس کی گئی ہے. کراچی کے حوالے سے نا یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان تو بحث چل رہی ہے, لیکن اس میں جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں حافظ نعیم الرحمان, انہوں نے ایک نیا پہلو نکالا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی جو ہے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر نورا کشتی کر رہی ہیں اور یہ آپس میں لڑ کر شہر کو برباد کر رہی ہیں. شہر کو نیک اور صالح قیادت کی ضرورت ہے اور ایک ہی آخری حل وہ سمجھتے ہیں اور وہ حل ہے جماعت اسلامی. تو یہ اس شہر کی سیاست ہے اور اس سب کا نتیجہ یہ ہے
کہ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے. آپ اس سے جس مرضی کو الزام دینا چاہیں دیں, آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے کو الزام دیں, لیکن کراچی کی صورتحال بہتر نہیں ہے. کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کراچی کی صورتحال. یہ جو نورا کشتی چل رہی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان, تیسری پارٹی کو آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی والے یہ کہہ رہے ہیں تو اتنی آسانی سے آنے دیں گے؟ کچھ ہوگا؟ باتیں میئر کی تبدیلی نہیں, ہوگی؟ باتیں تبدیل ہوتے. کراچی میں وال چاکنگ ہوئی ہے کہ کراچی کو فیڈرل حکومت کے حوالے کرو. کراچی میں وال چاکنگ ہوئی ہے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کرو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ مطلب کسی نے کروائی ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کو اب باقی سندھ سے یا پیپلز پارٹی سے ڈفرینٹ سوچا جا رہا ہے, اور کراچی کے عوام یا جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ کراچی کے مستقبل اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. تو اس کا کوئی اور حل ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں فوج آ جائے یا کراچی کو فیڈرل حکومت کے حوالے ہو جائے. یہ حل آئینی قانونی طور پہ ہی نکلے گا, اسی سسٹم میں سے نکلے گا. کوئی زہران ممدانی جیسے میئر آ سکتے ہیں کراچی میں؟ زہران ممدانی جیسے ایم کیو ایم کے پاس بہت ہیں. میں ایک شخص کا بہت قائل ہوں, وہ ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال. کراچی اگر کبھی بہتر ہوا اس سارے برسوں کے دوران تو وہ صرف وہی وقت تھا جب مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے, اور اس زمانے میں لگتا تھا کراچی میں کام ہو رہا ہے. اور یہ حادثہ ہو جاتا ہے جیسے گل پلازا جیسا, حادثات ہو جاتے ہیں, لیکن اس حادثے کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کس طرح لوگوں کو بچاتے ہیں, کس طرح لوگ جو ہیں وہاں سے ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے, لوگ مریضوں کی کس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں, سیوریج کا نظام کس طرح ٹھیک کرتے ہیں. وہ واقعہ جو ایک ہے وہ مصطفیٰ کمال نے کراچی کو ٹھیک کیا تھا. اس کے بعد سے تو لڑائی جھگڑے بدنظمی اور بیڈ گورننس کے سوا کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے. چلے دیکھتے ہیں عمار صاحب آگے اب ہوتا کیا ہے. یہ تھوڑا سا شاید مناسب نہ لگے, مصطفیٰ کمال وفاقی وزیر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن کراچی اگر حوالے کرنا ہے کسی کے تو ان کے حوالے کریں, وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. چلے لیٹس سی, ابھی وہ ایک ترمیم بھی ہے, 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, اور اس ترمیم کے اندر کہا یہ جا رہا ہے, ڈبیٹ ایک سٹارٹ ہو گیا ہے کہ شاید 18ویں ترمیم کے کچھ اختیارات ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے؟ اچھا, یہ 28ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم جو ہے نا, یہ آپس میں اکٹھے ڈسکس ہونے چاہیے. 10 ڈیجٹس کا فرق ہے. ہاں, 10 ڈیجٹ کا فرق ہے. 28ویں ترمیم میں کہا جا رہا ہے NFC ایوارڈ پر بات ہوگی, بلدیاتی نظام پہ بات ہوگی. اچھا, اس طرح کی ترامیم جیسے 27ویں ترمیم کے خد و خال ہمیں پتہ ہی نہیں تھے کیا تھے, جب وہ آئی منظور ہو گئی تب پتہ چلا یہ ہوئی کیا ہے. تو 28ویں ترمیم کا ابھی تک تو ہوائی ہے, کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا کنکریٹ ڈاکومنٹ تو ہے نہیں کہ 28ویں ترمیم کیا ہوگی. لیکن 18ویں ترمیم کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی. 18ویں ترمیم جمہوریت کے چہرے کا ہم تاج کہتے تھے کہ یہ اتنی خوبصورت چیز تھی, اس میں ہم نے ڈکٹیٹروں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قانون ختم کیے. اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا تھا, ان کے صدر تھے آصف زرداری صاحب, اور انہوں نے اپنے اختیارات کم کیے تھے. ہماری سوسائٹی میں کوئی اپنے اختیارات کم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے اپنے اختیارات کم کیے تھے, صوبوں کو ان کے حقوق دیے تھے, خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کیا تھا, جو بنیادی لوگوں کے مسائل تھے. حالانکہ یہ نام تبدیل تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا اگر اس علاقے کے لوگوں کی یہ خواہش تھی. تو وہ جو ہے 18ویں ترمیم تو جمہوریت کا تاج تھی, لیکن اس کے اندر کچھ پرابلم ہوئے ہیں. کچھ پرابلم کیا ہوئے ہیں کہ آپ صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں, وفاق غریب ہو گیا ہے, صوبے امیر ہو گئے. تعلیم, صحت, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر پالیسی وفاقی ہونی چاہیے, ایک پالیسی امپلیمنٹ ہونی چاہیے. نصاب مختلف جگہ مختلف چیزیں نہیں پڑھائی جا سکتی. دوسری بات یہ, صحت کی پالیسی بھی نیشنل لیول پر ڈسکس ہونی چاہیے. جو بری باتیں ہوئیں 18ویں ترمیم کا بہانہ بنا کے, KPK کو آپ کو پتہ ہے 13 سال سے فنڈز مل رہے ہیں, اربوں کے حساب سے مل رہے ہیں. وہ ان فنڈز کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ وفاق پہ چڑھائی, وفاق پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سندھ حکومت کو اربوں روپیہ ملتا ہے ہر دفعہ, مجھے نہیں پتا 200-250 ارب روپیہ ہر سال ملتا ہے. آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں تو بہت برا حال ہو رہا ہے. تو وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ اچھا, پھر 30 ایئر آف ڈیموکریسی, 30 ایئر آف ڈیموکریسی کدھر ہے پنجاب میں؟ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں
یہ ڈبیٹ کہ 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے گی، یہ نہیں ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم بڑی قیمتی ترمیم ہے، اس نے ہمیں بہت سی مشکلات سے بچا کے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ حالات کا تقاضا ضرور ہے کہ 18ویں ترمیم میں کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کس کا نام ہے؟ جمہوریت چیک اینڈ بیلنس کا نام ہے. آپ کسی صوبے کو پیسے دے دیتے ہیں اور خود ہاتھ اپنے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے عوام پر لگائیں نہ لگائیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر کچھ چیکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ موضوعات نیشنل لیول پر آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، وفاقی حکومت کے، صحت اور تعلیم کی سطح کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو گٹر ٹھیک کرانا، نالیاں بنوانا، سڑکیں بنوانا یہ کام نہیں کرنے. ان کا کام قانون سازی ہے، اور وہ قانون سازی کیسے ہوگی کہ جب 30 ایئر آف ڈیموکریسی آئے گی اور بلدیاتی حکومتیں اپنا کام کریں گی، اور یہ جو کام ہے نا یہ ناظمین کے سپرد ہو جائے گا. عمار صاحب، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گھر بن جاتا ہے، گھر کو پھر جو ہے نا اس کو صحیح کرنے کے لیے رینوویٹ کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے 18ویں ترمیم کو بھی رینوویٹ کرنا پڑے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ری ویمپ کر لیں. آئین کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتا. اس کے اندر عوامی نمائندے اکٹھے ہو کر ترمیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کی لائی ہوئی ترمیم ہے اور وہی ساری یہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایوان میں اس حوالے سے بات کی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے صاحب، کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب کو انتظار رہتا ہے اس ٹائم پر. انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے نا اس کا اسپیشلی انتظار رہتا ہے. اب پاکستان کیونکہ بنگلہ دیش کو انہوں نے بین کیا اور اس کے بعد سے پاکستان اب یہ سوچ رہا ہے، اس 2 آپشنز پہ غور کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں محتاط رہ کے فیصلے کرنے چاہیے یا دبنگ فیصلہ کرنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ ہمارا یہ؟ اچھا، ایک تو یہ فیصلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پیر تک متوقع ہے. ظاہر ہے حکومت پاکستان سے انہوں نے درخواست کی ہے، وہ خارجہ منسٹری سے بات کریں گے اور بہت سارے اداروں سے بات کریں گے، انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل سے بات ہوگی کہ جرمانہ ہوتا ہے، کتنا جرمانہ ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں. میرے خیال میں کھیل کے میدان میں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. پاکستان کو ضرور یہ ٹورنامنٹ کھیلنا چاہیے. بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم ان کے ساتھ سفارتی طور پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ جو ظلم ICC نے کیا اس کا بدلہ لینے کا کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ بھی نہ کھیلیں؟ نہیں. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پاکستان اور انڈیا والا میچ نہیں کھیلیں گے. فرض کیجئے اس کے بعد آپ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر فائنل میں آپ کو کھیلنا پڑے گا. لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میچ کھیلیں. بنگلہ دیش کا بدلہ، اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کا بہتر طریقہ یہ ہے آپ جیت کے آئیں، ٹرافی جیت کے آئیں. یہ اس سے آپ زیادہ بہتر بدلہ لے سکیں گے. بالکل ایسا ہی. اور عمار صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا ICC جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے میچ سے تقریباً 63% میں آگے دیکھ رہی تھی ایک رپورٹ میں کہ 63% ارن کرتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ براڈ کاسٹرز کو بھی نقصان ہوگا. تو یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنی ہیں. جی، اور کھیل کو بھی، کھیل کی اسپرٹ کو بھی نقصان ہوگا. میرے خیال میں پاکستان کو اسپورٹس مین اسپرٹ کے تحت چلنا چاہیے، زیادہ بہتر کھیلنا چاہیے، جیتنا چاہیے وہ میچ. بالکل ایسے ہی. اور ہمیں اس فیصلے کا انتظار رہے گا کہ ڈیسیژن کیا آتا ہے. اچھا، وہ بسنت آنے والی ہے، ایک تہوار آنے والا ہے، تو ایک تصویر کے اوپر بڑی بحث کی جا رہی ہے کہ اس تصویر کی جو پتنگیں ہیں وہ نہیں اڑائی جا سکتی. تصویر سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں، وہ گانوں والی خبر بڑی چل رہی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کوئی ایک لسٹ آئی، انہوں نے کہا لوگوں نے اڑا دی کہ یہ بسنت کے موقع پہ یہ گانے نہیں چلائے جائیں گے. تو وہ غلط خبر تھی. اور وہ بنیادی طور پر ہمارا جو سٹیج ہے نا لاہور کا، کسی زمانے میں بہت ہی اچھا کام ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ہیومر بھی بہت اچھا ہوتا تھا، بڑے زبردست آرٹسٹ تھے. لیکن اب وہاں پر غلاظت بہت ہو گئی ہے، فحش گانے، ڈانسز، یہ سب کچھ ہو گیا. اب وہ فیملی تھیٹر رہا ہی نہیں، اور لوگوں کا مزاج بھی ویسے بن گیا. وہاں پہ کچھ بڑے غلیظ سے گانے جن کے بول بہت غلیظ سے ہیں، وہ گانے وہاں پر پہنے. ان کا بسنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان گانوں میں نک دا کوکا گانا بھی شامل ہو گیا. تو وہ ان گانوں کے بول پڑھے تو آپ کو بول سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے وہ بین کیوں ہے. جہاں تک بسنت کی بات ہے، بسنت پہ تو مریم نواز سارا کریڈٹ لینا چاہتی ہیں، ایک تہوار کو زندہ کر رہی ہیں، اور لاہوریوں کے دل کی بات ہے بسنت. لیکن یہ خدشہ ہے کہ مشال یوسفزئی نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ پتنگیں کہ 804 کی چلیں گی یا عمران خان کی چلیں گی. اب یہ میرے خیال میں اس پہ پابندی نہ لگائیں. بھئی
کھیل ہے نا، اس طرح لوگوں کو اعتراض اور اختلاف کرنے دیں. ایگزیکٹلی. یہ دروازہ بھی بند کر دیں گے تو پھر لوگ کسی سٹیج پہ ری ایکٹ کریں گے. تو اس سے پہلے کچھ دروازے کھلے رکھنے چاہیے تنقید کے لیے. یہ ایک کھیل ہے، کھیل ہی کھیل میں اگر لوگ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دے دیں. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی شخصیت کی تصویر والی پتنگ نہیں اڑے گی. حالانکہ میں نے سنا تھا کہ مریم نواز کی شبیہ والی بہت سی پتنگیں تیار ہیں. لیٹ سی کہ اب کس کی چلتی ہے. 804 کی کا مقابلہ سخت ہے. لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. چلے ایک تہوار ہے، اب انتظار رہے گا ہم لوگوں کو بھی. وہ 8 فروری کو وہاں پہ تہوار ہے اور دوسری طرف 8 فروری کو ان کا ایک پہیہ جام ہڑتال بھی ہے. اچکزئی صاحب کہتے ہیں جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. کریں گے جیل بھرو تحریک؟ ماضی میں بھی انہوں نے شروع کی تھی. کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ دوسرے صوبوں کے تہوار ہوتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں. ان کا تہوار ہوتا ہے یہ لڑائی کر لیتے ہیں یا ہڑتال کر لیتے ہیں یا دھرنا کر لیتے ہیں. یہ ان کے تہوار ہیں یار. اچھا، تو 8 فروری کے حوالے سے آج شفیع جان صاحب نے بھی یہ فرما دیا کہ اسلام آباد آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں مارتے بڑا ہے تو اس لیے ہم اسلام آباد نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک مطلب سارے تو زیادہ تر تو جیل میں ہی ہیں. اب کتنے اور بھرنے، اور کارکن اب جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب معاملہ کافی خراب ہو چکا ہے. تو ایک طرف بسنت منائی جائے گی، ایک طرف یہ ہڑتال کی جائے گی. یہی سوچ جو ہے دونوں پارٹیوں میں مختلف ہے. ایک سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، ایک پاکستان میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک پاکستان میں ہڑتال کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان میں امن کی فضا دکھانا چاہتے ہیں، ایک پاکستان میں جنگ و جدل دکھانا چاہتے ہیں، ایک ہنستا کھیلتا پاکستان دکھانا چاہتے ہیں، ایک روتا مار کھاتا یا مارے کھاتا پاکستان دکھانا چاہتے ہیں. یہی دو پارٹیوں کی سوچ ہے جو ہمیں 8 فروری کو دونوں میں فرق نظر آ. بالکل ایسا ہی ہے ہمارے صاحب، اور ایک سکے کے 2 رخ ہیں. لیٹس سی کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.